ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ترتیل القرآن اور ARYQ ٹیلی ویژن کی طرف سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد افضل نوشاہی۔ ناظرین، اگر انسان کو دنیا میں کسی حوالے سے عزت سے نوازا جائے اور قدر و منزلت سے نوازا جائے تو نہ صرف اس کی اپنے ہاں بہت توقیر ہوتی ہے، خاندان میں عزت ہوتی ہے، معاشرے میں عزت ہوتی ہے، اور جب کسی کو کسی پرومیننٹ پوزیشن کے ساتھ کسی انعام سے نوازا جاتا ہے تو انسان بڑی خوشی محسوس کرتا ہے، اور اس کے رشتہ دار اور اس کے دوست احباب سارے خوشی محسوس کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ اور پھر فطرتی طور پر انسان جب کوئی عمل کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اسے پازیٹیو رسپانس ملے۔ اگر اس سے کوئی نیگیٹو عمل بھی سرزد ہو جائے تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس پر تنقید ہو، اس کے حوالے سے بھی وہ چاہتا ہے کہ مجھے اپریشیٹ کیا جائے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ جب آپ کوئی مثبت کام کریں گے، اچھا کام کریں گے، کوئی پرومیننٹ اللہ کی مخلوق کے فائدے کے لیے کام کریں گے تو ہی آپ کو عزت سے نوازا جائے گا، تو ہی آپ پر تنقید نہیں ہوگی۔ لیکن دنیا کے اندر انسان ایبلٹیز کے حوالے سے علم حاصل کرتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ٹیکسٹائل انجینئر ہے، کوئی سول انجینئر ہے، کوئی مکینیکل ہے، کوئی IT میں ایکسپرٹ ہے، تو جب اس ایبلٹی میں کوئی پرومیننٹ وہ پوزیشن لیتا ہے تو اس کو سرٹیفکیٹ ملتے ہیں، ٹرافیز ملتی ہیں، انعامات سے نوازا جاتا ہے، تو اس کی معاشرے میں کتنی قدر ہو جاتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ناظرین، کچھ لوگ حسد میں آ کر اس پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ تنقید باہر طور ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ اس شعبے میں ایک پرومیننٹ پوزیشن حاصل کر لیں تو دنیا آپ پر تنقید نہیں کرے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کریم آپ کو عزت سے نوازے گا۔ اور وہ عمل ہے قرآن کے ساتھ جڑ کر قرآن کے ساتھ محبت کرنا اور پھر قرآنی فکر کو اپنے اعمال کے اندر ڈھال لینا۔ حدیث پاک سنیے، حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل بھی کیا، اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اس دنیا میں لوگوں کے گھروں میں چمکنے والے سورج کی روشنی سے زیادہ حسین ہوگی۔ تو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس نے خود اس پر عمل کیا؟ یعنی اس کے ماں باپ کو تو تاج پہنایا جائے گا اور اس کا اپنا مقام تو فقط اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو ناظرین دیکھیں، جب اللہ کریم آپ کو انعام سے نوازے گا اور پھر قیامت کے دن جب آپ کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا تو اندازہ کر لیں، جو قرآن کریم کے حفاظ ہیں، قرآن کریم کے قاری ہیں، قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے والے لوگ ہیں، اور آقا الاسلام کی اس حدیث پاک کی روشنی میں آقا الاسلام نے دنیا میں بھی سند عطا فرما دی، آپ نے انعام عطا فرما دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آخرت میں بھی انعام ملے گا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کے ساتھ نسبت عطا فرمائے۔ ناظرین، آج پروگرام ترتیل القرآن میں آپ کی اور ہم سب کی ایک پسندیدہ ہر دل عزیز علمی، فکری اور روحانی شخصیت، جن کے انداز گفتگو، انداز تکلم میں حلاوت بھی ہے اور سند کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور پھر کیفیات ہوتی ہیں اور غلبہ ہوتا ہے عقل اسلام کی محبت کا اور روحانیت کا، جناب محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ناظرین، آپ کے ساتھ ایک بہت خوبصورت انداز میں قرآن کریم کی قرأت کرنے والی شخصیت، قاری قرآن، اور ترتیل کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور پاکستان بھر میں عزت سے نوازے جاتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کے صلے میں، محترم قاری مظہر الحق نقشبندی صاحب۔ قاری صاحب، بلا تاخیر آپ سے گزارش ہے اللہ کے کلام کی تلاوت کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول الله أكبر الله أكبر سبحان الله فأولئك مع الذين أنعم الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر فأولئك مع الذين أنعم الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين الله أكبر الله أكبر الله أكبر والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الله أكبر ما شاء الله. أحسن أحسن ذلك الفضل من الله ما شاء الله الله. ذلك الفضل من الله ما شاء الله ما شاء الله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ما شاء الله وكفى بالله عليما آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ ناظرین آپ نے تلاوت کلام پاک سماعت کی بڑھتے ہیں محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی طرف ترجمہ اور تفسیر کے لیے جی محترم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ 5واں پارہ اور سورہ النساء آیت نمبر 67 سے قاری صاحب نے پڑھا ہے۔ یہ بھی بڑی شعر آفاق آیت کریمہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا
जिन पर अल्लाह ने फजल किया, अपना इनाम फरमाया। वाह वाह वाह, अनअम अल्लाहु अलैहिम, ये आयत करीमा एक तरह से अनअमता अलैहिम की तफसीर है, जो सूरह फातिहा में आता है। क्या बात है। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अनअमता अलैहिम, अलैहिम, और जिन ये पर है अल्लाह तूने अपना इनाम फरमाया, मैं उनका रास्ता मांग रहा हूँ। वाह, अपना बनाया हुआ सिरात मुस्तकीम नहीं मांग रहा, जो किसी फिरके ने या किसी मसलक ने या किसी जमात ने बनाया हो ठीक, या किसी शख्स ने अपनी सोच से बनाया हो। ज़ाते बारी ताला ने जिसको सिरात मुस्तकीम कहा है वो क्या है? अनअमता अलैहिम, अलैहिम, उन लोगों का रास्ता है जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम फरमाया है। और सूरह निसा की आयत 69 में ये बता दिया कि इनाम किन पे फरमाया है। वो कौन है? मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन, ये चार ग्रोह हैं। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं और औलिया हैं। सालिहीन नेक लोग जितने भी हैं औलिया हैं जी। वो औलिया अल्लाह में। वह हसुना उलाइका रफीका, वाह और फरमाया ये क्या ही अच्छे साथी हैं जिसको ये मिल जाएं, वाह, जिसको इनकी रफाकत और इनका साथ मिल जाए, अंबिया का, सिद्दीकीन का, शुहदा का और सालिहीन का। एक सहाबी सैयदना रबिया असलमी रज़ी अल्लाह ताला मुझे याद आ गए। आका करीम अलैहिस्सलाम को तहज्जुद के लिए जो वज़ू का पानी पेश किया करते थे और मिसवाक पर और उस पर उनकी खिदमत की ड्यूटी थी। तो एक दिन पानी पेश किया तो आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, सल या रबिया, रबिया मांग, क्या मांगता? हाँ हाँ, अब सहाबी का ज़ौक़ देख, अर्ज़ की इन्नी अस्अलुका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे मांगता हूँ मुराफ़िक़तक फ़िल जन्नह, अल्लाह अकबर, और जन्नत में आपका साथ मांगता हूँ, आपकी रफ़ाकत मांगता हूँ। एक तो आपसे मांगता हूँ, नंबर 1, नंबर 2 जन्नत मांगता हूँ, और नंबर 3 सिर्फ जन्नत नहीं मांगता, जन्नत में आपका साथ आपका साथ। आपकी रफ़ाकत। ये तसव्वुर है सहाबा का जन्नत के बारे में। वो क्या शेर था, एक सब कुछ मांग लिया आपको मांग कर, शायद हाँ, सब कुछ खुदा से मांग लिया तुमको मांग कर। मांग कर, देखिए उठते ना, नहीं। साहिल अच्छा नहीं, साहिल का सवाल अच्छा है। मेरा एक शेर है, आपसे आपको शहजाद ने मांगा आका, अल्लाह अल्लाह, आपसे आपको शहजाद ने मांगा आका, साहिल अच्छा नहीं, साहिल का सवाल अच्छा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाजरीन, इस बात को यहीं से दोबारा जोड़ेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे हैं नाजरीन। आपको प्रोग्राम तरतील कुरान में और जहाँ से सिलसिला मुनक़ता हुआ वहीं से बात को जोड़ते हैं जी। अब ये हस्तियाँ, ये शख्सियात, इनका साथ मिल जाना, इनकी रफ़ाकत मिल जाना दुनिया ही को जन्नत बना देता। बेला शुबा, पहली बात तो ये है। और यहाँ बात ही उन लोगों की हो रही है, क्योंकि एक सहाबी थे, उन्होंने इस फिक्र में पूछा था, ऐसे बड़ी टिकटिकी बांध के न देख रहे थे, नज़र जमा के चेहरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो फरमाया खिलाफ मामूल था, सहाबा ऐसे देखते नहीं थे। तो फरमाया क्या बात है, आज ऐसे क्यों देख रहे हो तजस्सुस से? तो अर्ज़ की हुजूर मैं ये सोचता रहा आज सारा दिन, और आप यहाँ बैठ के भी यही सोची जा रहा हूँ, आपको देखी जा रहा हूँ कि यहाँ हम कितने खुश नसीब हैं, घर से उठते हैं सीधा आके आपका दीदार और ज़ियारत, तो आपकी मजलिस में बैठ जाते हैं। ये क़यामत का तसव्वुर जब मैं हशर का, नफ्सा नफसी का करता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि आप किस दर्जा आलिया पे फायज होंगे और हम कहाँ उस हशर में इधर उधर फिर रहे होंगे, तो हम आप तक कैसे पहुँच सकेंगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो नुस्खा कीमिया इस आयत में दिया, वमन युति इल्लाह व रसूला, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर ली, फउलाइका मल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, उसे रसूल का साथ भी मिलेगा, अंबिया का साथ भी मिलेगा, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन का साथ भी मिलेगा। व हसुना उलाइका रफ़ीका, और कैसा ही अच्छा साथ है, कैसी ज़बरदस्त आइडियल कंपनी है जिसको ये मिल जाए, ये मायत और ये रफ़ाकत मिल जाए। तो फरमाया तुम फिक्र न करो, वहाँ तुम लोगों को मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा, मैं खुद ही तुम लोगों को ढूंढ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फरमाया मैं सुभान अल्लाह, यानी हौज़े कौसर पर भी, मीज़ान पर भी, मकाम महमूद पर भी, मैं सब जगहों पे, वो जो हज़रत मौलाना हसन रिज़ा रहमतुल्लाह ने लिखा ना कि मजमा-ए हश्र में घबराई हुई फिरती है, मजमा-ए हश्र में घबराई हुई फिरती है, ढूंढने निकली है मुजरिम को शफ़ाअत तेरी। वहाँ ये कैफियत हो। फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की शान सिद्दीकियत का यहाँ जिक्र आया। वो हस्ती जिनके लिए आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जिसने मुझ पर कोई एहसान किया, दुनिया में कोई नेकी मेरे साथ की, मैंने उसका बदला यहीं चुका दिया, लेकिन मेरे सिद्दीक की नेकियों का बदला मेरा रब क़यामत के दिन चुकाएगा। और अपनी उम्मत को ये हुक्म दे दिया कि हुब्बु अबी बकरिन व शुक्रुहु वाजिबुन अला उम्मती, फरमाया अबू बकर की मोहब्बत
اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا شکرانہ میرے ہر امتی پر واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سبحان اللہ۔ آپ کی خدمات کا تسلسل ایسا ہے جی ہاں جی ہاں جی۔ کہ جب وہ کوئی دیکھتا ہے، جس نے بھی دیکھا ہے وہ اپنا ہے یا غیر ہے، اس کے عقل اور اس کے حواس جو ہیں وہ اس بات سے اس کا احاطہ کرنے سے عاری ہو گئے، اور اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہو گئے کہ ہم کیسے اندازہ کریں کہ یہ کیسا جانثار اور کیسا فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہستی ہے کہ جس کی زندگی کا اول بھی آخر بھی اور اوسط بھی یہ ہے کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر ہماری ترجیحات دنیا داری سے ہٹ کر اگر ترجیح یہ بن جائے کہ آقا الاسلام کی ذات طیبہ کے ساتھ محبت کرنی ہے اور اپنا سب کچھ حضور کی ذات کی خاطر قربان کرنا ہے، تو پھر دیکھیں دنیا میں اور پھر آخرت میں اللہ کریم آپ کو کس قدر منفرد اور باعزت مقام عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ محترم قاری صاحب تلاوت فرمائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره اللہ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. اللہ اللہ اکبر۔ إذ هما في الغار اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن اللہ معنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها ما شاء اللہ۔ وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله. اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ما شاء اللہ ما شاء اللہ۔ وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
والله عزيز حكيم آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے کلام پاک کی تلاوت سماعت کی، ترجمہ اور تفسیر لیتے ہیں محترم علامہ مجددی صاحب سے۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 10واں پارہ ہے سورہ توبہ، اور یہ بھی مشہور و معروف آیات کریمہ غار ثور کی بات ہو رہی ہے، اور ہجرت مدینہ منورہ کا جو سفر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جی اس کا جو کلائمیکس ہے، جو معراج ہے اس کی، جی کہ اگر تم اب سارے صحابہ سے یہاں خطاب ہے، اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی تھی۔ اب اصل میں آیتیں، واقعہ پہلے کے، آیتیں بعد میں آئیں، جی 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 غزوہ تبوک کے موقع پہ آئی ہیں، کہ آج جب خوشحالی ہو گئی، آج جب مال آ گیا، پیسے آ گئے، مصروفیات آ گئیں، تو اس بات کو فراموش مت کرو اللہ اکبر۔ کہ اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد اس وقت فرمائی تھی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا۔ واہ واہ واہ، کیا خوبصورت ترجمہ۔ ترجمہ کیسا ہے؟ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ نہیں کہا کافروں نے انہیں نکال دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں بلا؟ اس لیے کہ وہ جو ان کا باہر جانا تھا وہ تو اللہ کے حکم پہ موقوف جی تھا، ہاں جی ہاں، بے اس شک۔ لیے صحابہ کرام سے فرمایا تھا تم جاؤ، لیکن آقا علیہ السلام ٹھہرے، اور اپنے یار غار سے صدیق اکبر جب جانے لگے فرمایا صدیق تم بھی ٹھہر جاؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تا حکم ثانی رکے رہے۔ اور پھر جب وہ وقت آیا کہ جب کافروں کی شرارت سے اور کافروں کی سازشوں کے نتیجے میں انہیں باہر تشریف لے جانا پڑا، ہجرت کرنا پڑی، تو کیا ہوا؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، صرف 2 جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے۔ یہ بھی ترجمہ سبحان اللہ سبحان صرف 2 جان۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں 2 جان کے ساتھ اس کو ہمیں ایڈ کر لینا چاہیے کہ وہ جو کہتے ہیں نا 2 قالب اور 1 جان، جی 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 یہاں یہ کیفیت ہے کہ بظاہر قالب 2 ہیں اور حقیقت 1 ہو چکی۔ ثانی اثنین، 2 کا دوسرا، جبکہ 2 ایک کمرے میں بندے موجود ہوں تو دونوں ہی 2 کا دوسرا ہوتے ہیں۔ جی جی۔ اچھا، یہاں مفسرین کرام بھی ایسے ہی، کوئی کہتا ہے کہ ثانی اثنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی کہتا ہے ثانی اثنین صدیق اللہ اکبر۔ اکبر اللہ یعنی آج تک یہ فیصلہ ہی نہیں ہو سکا کہ ثانی اثنین کون۔ اچھا، قرآن کا اسلوب یہ بتا رہا ہے اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ اللہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ان اللہ معنا۔ جب اب یہاں یہ ترجمہ بھی دیکھیے امام اہل سنت، جب اپنے یار سے فرماتے تھے، ہاں ہاں، سبحان اللہ۔ لصاحبہ، نشائی صاحب جی۔ واحد ہستی ہیں 1,14,000 صحابہ میں جن کو رب کریم نے قرآن میں صحابی کہا ہے، سیدنا اللہ ابو بکر اکبر صدیق۔ اللہ۔ اور یہ صحابیت اس طرح رچی ہوئی ہے ان کے وجود میں، فیضان صحابیت اور صحبت امایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذین معہ کہا، وہاں بھی صدیق اکبر مراد ہیں، یہاں لصاحبہ ہی کہا، تو صحابیت کل صحابہ میں واحد ہستی ہیں جن کی 4 پشت صحابی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان والد والدہ صحابی ہیں، خود صحابی ہیں، ازواج صحابی ہیں، بیٹیاں صحابی ہیں، بیٹے صحابی ہیں، پوتے صحابی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور پھر فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ اے میرے یار غار غم نہیں کرنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ بعض صوفیہ کرام کی کتابوں میں میں نے پڑھا ہے، وہ فرماتے ہیں جو لا تحزن کا فیض ہے نا، یہ قیامت تک غار ثور میں جاری ہے۔ جو شخص غار ثور میں چلا جاتا ہے نا خشوع و خضوع کی حاضری کے ساتھ، حضوری کے ساتھ، قیامت تک پھر اسے غم نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اور واقعی پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکل گیا نا کہ لا تحزن، لا تحزن، پھر بڑے بڑے پہاڑ ہلے ہیں جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا ہے، لیکن صدیق اکبر اس وقت بھی قائم، ان الذین قالوا ربنا اللہ، کیونکہ حکم تھا نا کہ تو نے غم نہیں کرنا، اس حکم میں گھل گئے۔ اور آپ کے وصال کا سبب بھی علماء نے یہی لکھا ہے، فراق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ڈیوٹی بھی تھی، 2.25 سال پورے کام بھی کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس وقت امت کی کشتی ایسی ڈاما ڈول تھی کہ اگر صدیق اکبر نہ سنبھالتے تو یہ قیامت تک نہیں سنبھل سکتی تھی۔ پھر بشارت دیکھیے کیا، ان اللہ معنا، فرمایا آج جیسے میرا رب میرے ساتھ ہے نا ویسے ہی تیرے ساتھ ہے، اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہے۔ اور صحیح بخاری میں ہے، فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، صدیق تیرا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو۔
اللہ اور وہ پھر کرم نوازی کیسے ہوئی؟ تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ اتارا اور ان فوجوں سے اس کی مدد کی جو تم نے نہ دیکھی، نہ نظر آنے والے لشکروں سے ہاں 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 اللہ نے مدد فرمائی، اور جو کافروں کا پروگرام تھا اس کو تباہ کر ڈالا، ان کی بات نیچے کر ڈالی، اور اللہ ہی کا بول بالا ہے اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربت، محبت، استغراق، اور پھر اس کے صلے میں آقا اسلام کی بارگاہ سے عنایات، اور پھر اللہ کی ذات کی طرف سے قرآن کریم میں آپ کا ذکر۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں ترتیل القرآن میں، اور ہم بڑھتے ہیں محترم قاری مظہر الحق نقشبندی صاحب کی طرف تلاوت کلام پاک کے لیے۔ جی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. اللہ اکبر۔ فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. الذي يؤتي ماله يتزكى. اللہ وما لأحد عنده من نعمة تجزى. اللہ 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 اکبر۔ احسن احسن یا شیخ۔ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ما شاء اللہ۔ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے ترتیل کے ساتھ قرآن کریم سنا، ترجمہ اور تفسیر لیتے ہیں محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب سے۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 30واں پارہ ہے سورہ اللیل۔ ایک سورہ والضحیٰ ہے جی سر۔ جو صبح اور دن کی روشنی اور دن کے بارے میں، اور ایک سورہ اللیل ہے رات کے بارے میں۔ ہاں ہاں۔ سورہ اللیل شان صدیق اکبر میں ہے، اور سورہ والضحیٰ شان آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ قاری صاحب نے آخری آیات جو سورہ اللیل کی ہیں وہ پڑھی، جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دو بڑی صفات، جس کا ہم نے پہلے بھی سورہ حجرات کی تفسیر میں ذکر کیا تھا، جو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی تفسیر میں جی۔ قرآن نے آپ کی اس صفت اتقا کو انفرادی خصوصیت کے ساتھ اس آیت کریمہ میں بیان کیا، واہ واہ واہ۔ اور یہ
اشقا کے مقابلے میں آیا، لا یصلاھا الا الاشقى الذی کذب وتولی، یہ امیہ بن ابی خلف کے بارے میں ہے۔ جی جی جی، بدبخت ترین انسان جس کو قرآن نے اشقا کہا، اللہ اکبر، اس کے مقابلے میں جس کو بہترین اور صاحب تقوی کہا ہے سب سے بڑھ کے الاتقا، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ، یہ ایک تقابل اور ایک موازنہ دیا ہے۔ ویسے تو وہ بھی تاجر تھا، مالدار تھا، بزنس مین تھا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی بہت بڑے عرب کے تاجر تھے۔ اب ترجیحات دیکھیے کیسے، جی ہاں جی ہاں جی، وہ مادیت میں ڈوبا ہوا ہے اور وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو اذیت دے رہا ہے اس بات پہ کہ یہ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں اور اسلام کیوں نہیں، اور میرا غلام ہو کے یہ میری پیروی اور اتباع کیوں نہیں کر رہا۔ اس کے مقابلے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال راہ خدا میں، دین پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر خرچ اور صرف کر رہے ہیں۔ اور یہ تھوڑا سا میں اشارہ کروں، جب آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ بلال جو ہے اس کو خریدنا ہے اور سارا معاملہ ڈسکس ہوا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی یہ معاملہ طے پائے تو اس میں میرا بھی حصہ ڈالنا ہے۔ اللہ اکبر، تو آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہا جی ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وہ اتفاق ہوا جب تکلیف ان کی بڑھتی جا رہی تھی اور آپ دیکھتے تھے روزانہ ان کو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تڑپتے ہوئے اور اذیتیں اٹھاتے ہوئے راہ خدا میں، کوئی چربی پگھل پگھل کے وہ ریت جو تپتی ریت تھی اس میں جذب ہو رہی ہوتی، سینے پہ پتھر رکھا ہوتا، اوپر سے سورج چمک رہا ہوتا، پتھر بھی مارے جا رہے ہیں، بولا، اور وہ الہد الہد کی صدائیں لگا۔ اللہ اکبر، تو دل پسیجتا تھا۔ صدیق اکبر نے فرمایا بھائی یہ غلام بیچو گے، یہ حبشی غلام؟ انہوں نے کہا اس کو بھی کوئی خرید سکتا ہے؟ کہا ہاں میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اچھا، جب آپ کا انٹرسٹ اور دلچسپی دیکھی نا تو اس کا بھی، کیوں تاجر تھا نا، جی جی جی، تو اس نے کہا کہ ہاں اچھا پھر اس کا ریٹ میں اپنے مرضی کا لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے بولو۔ اللہ، اچھا، جب ڈیل ہو گئی تو اس نے کہا جو آپ کا ایک وہ رومی غلام ہے نا، سنہرے بالوں والا، گورے بدن والا، نستور رومی، وہ اور ساتھ سونے کی ایک بالٹی، بھری ہوئی اللہ، بالٹی، سونے کا ڈول، اتنا سونا اس کے بدلے میں۔ فرمایا اور؟ انہوں نے کہا ہاں بس۔ یعنی اللہ، یہ منہ مانگے دام تھے، وہ طے ہوئے اور آپ نے سودا کیا، قیمت دی اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو لیا اور اللہ، آقا علیہ السلام کی خدمت اللہ اکبر، پیش کر دیا۔ سب خوش ہو گئے، آقا علیہ السلام خوش ہو گئے، دعائیں دیں، اور پھر فرمایا کہ صدیق میں نے تو کہا تھا کہ جب بلال کو خریدو تو اس میں میرا بھی حصہ ڈالنا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، مولانا رومی فرماتے ہیں، گفت مادو بندگانے کوئے تو کردمش آزاد ہم بر روئے تو۔ عرض کی حضور میں کون سا کوئی مالک کی حیثیت سے اسے خرید کر، ہم دونوں ہی آپ کے غلام ہیں، اللہ اکبر، آپ کی خوشی تھی لہٰذا میں نے ان کو لا کے پیش کر۔ اللہ اکبر، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا تھا کہ ہمارے سردار ابو بکر نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، تو یہ وہ ہستی ہے جن کی شان میں قرآن بار بار اتر رہا ہے اور آپ کے مناقب قرآن پیش کر رہا ہے۔ فرمایا بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ذمہ ہے اور آخرت اور دنیا دونوں کے مالک ہم ہیں۔ تو فرمایا میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے اور اس میں نہیں جائے گا مگر بڑا بدبخت، وہ امیہ بن ابی خلف جو تھا، جو اشقا ہے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور بہت دور رہے گا اس سے وہ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے اور جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ صرف اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کا تزکیہ نفس ہو، اور ظاہری کوئی نہ کوئی باطنی رکھتا ہے، اخروی کوئی لالچ رکھتا ہے، نہ کوئی دنیاوی لالچ رکھتا ہے۔ آپ کے والد فرمایا کرتے تھے کہ تم کوئی اچھے صحت مند غلام خرید کے آزاد کیا کرو کہ تمہارے کام بھی آ سکے۔ تو آپ فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، تو فرمایا میں تو یہ کسی بدلے کے لیے یہ عمل کرتا ہی نہیں، کسی جزا کے لیے یہ عمل کرتا ہی نہیں کہ جس کا مجھے کوئی بدلہ چاہیے ہو، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے۔ یہ رب کہہ رہا ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وہ محض اپنے رب کی رضا چاہ رہا ہے، اور فرمایا پھر رب اس کا بدلہ کیا دے گا؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، بے شک قریب ہے کہ رب اسے راضی کرے اور وہ راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی جس طرح وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَالضُّحَىٰ میں فرمایا ہے، یہاں اللیل میں صدیق اکبر کو فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، میرا محبوب بھی راضی ہوگا قیامت کے دن اور میرے محبوب کا یار غار بھی راضی۔
تو صدیق اکبر کی منقبت جو ہے نا نوشاہی صاحب بڑی میں نے منقبتیں اچھا لکھی یہاں پہ میں ضرور یہ چاہوں گا کہ دیکھیں جو آقا علیہ السلام کی ذات سے محبت کرنے والے ہیں اور پھر دم بھرتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کا، اب وہاں سے ہمارے معاشرے کو اور صاحب منصب لوگوں کو یہ سبق تو ملتا ہے کہ جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، جس طرح انہوں نے قربانیاں دیں، بے شک۔ جو ان کی ترجیحات تھیں اور جن ترجیحات کے پیش نظر پھر اللہ کریم نے تذکرہ فرمایا قرآن میں، سبحان اللہ سبحان تو اللہ، ان کی اتنا بڑا سیرت- اعزاز ہے یہ جی جی کہ خدا، اقبال نے جو لکھا، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری تیری رضا، رضا وہ کیا آپ ہی کے لیے لکھا۔ اسی موقع پر ہی جب آپ سارا مال لے آئے تھے نا تو جبریل امین آئے تھے اور کہا تھا کہ حضور آپ کا رب آپ کے یار غار کو سلام کہتا ہے، سلام پیش کیجئے اور ساتھ پوچھئے، رب پوچھتا ہے کہ اے میرے بندے کیا تو اس حال میں مجھ سے راضی ہے؟ اللہ اکبر، تو صدیق اکبر پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور جھوم جھوم کے کہنے لگے انا ان ربی راضٍ، انا ان ربی راضٍ، میں اپنے رب سے راضی اللہ ہوں۔ اکبر۔ کہا جی میں کہاں میری یہ مجال کہ میں رب پہ ناراض اب ہوں، یہاں پہ ہمیں میں ہر منقبت حال میں اس پہ راضی جی ہوں۔ جی میں دو منقبت کے جو شعر آپ پیش نے کرتا خود ماشاءاللہ ہوں۔ لکھی یہ ہے، آقا علیہ السلام کی سنت ہے نشائی صاحب، صدیق اکبر کی منقبت سننا، لکھنا اور پیش کرنا۔ واہ واہ واہ، چونکہ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں ایک دن میں بیٹھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا حسان تم نے میرے صدیق کی بھی کوئی منقبت لکھی ہے؟ اللہ اکبر، واہ، حضور لکھی ہے پیش کروں؟ فرمایا ہاں سناؤ۔ تو سبحان آپ نے پھر وہ منقبت آپ کے دیوان حسان میں ہے وہ سنائی، یار غار ثور کا ذکر، آپ کی شانوں کا، وفا کا، جانثاری کا۔ کیا کہہ رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام کہتے ہیں اتنا خوش ہوئے حتی بدت نواجزہ، کہ آپ کے پچھلے جو داڑیں ہیں دانت مبارک وہ نظر آنا، اللہ اکبر، اور اللہ فرمایا حسان سبحان ہوا اللہ، کما قلتا، تم نے جو کہا ہے نا میرا صدیق ایسا ہی ہے۔ کیا بات، تو شان واہ صدیق واہ، اکبر کے سبحان کیا اللہ، کہنے، مقام و مرتبہ دیکھا عجب صدیق اکبر کا، واہ واہ، مقام و مرتبہ مقام و دیکھا، مرتبہ دیکھا عجب صدیق صدیق اکبر اکبر کا، کا، فرشتوں کے دلوں میں ہے ادب صدیق اکبر کا۔ اللہ اکبر، وہ دیکھو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کی صورت، وہ دیکھو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کی صورت، ہے خود مدحہ سرا قرآن میں رب صدیق واہ اکبر۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اور آقا کریم علیہ السلام خود صحابہ کو صدیق اکبر کا ادب سکھایا کرتے تھے۔ واہ واہ، خدا نے خود تعظیم مصطفیٰ کا حکم فرمایا، خدا نے خود ہے تعظیم نبی کا حکم فرمایا، اور آقا کریم علیہ السلام نے خود ادب سکھایا ہے صدیق اکبر کا۔ کیا بات، کیا بات، نبی کریم علیہ السلام، پھر آپ کی والدہ ماجدہ، ان کو بھی میں نے ٹریبیوٹ پیش کیا اس منقبت کے سبحان اندر۔ اللہ، نہ ام الخیر جیسی ماں کوئی ہوگی زمانے میں، نہ ام الخیر جیسی ماں کوئی ہوگی زمانے میں، نہ ثانی کوئی پیدا ہوگا اب صدیق اکبر کا، اٹھا کر دیکھ لو بے شک قریشی ہاشمی شجرہ، اٹھا کر دیکھ لو بے شک قریشی ہاشمی شجرہ، نبی کے ساتھ ملتا ہے نسب صدیق اکبر کا، سبحان اللہ، دلوں میں کمکم شہزاد جل اٹھتے ہیں الفت کے، دلوں میں کمکم شہزاد جل اٹھتے ہیں الفت کے، الفت کے، زباں پر نام آ جاتا ہے جب صدیق اکبر کا رضی اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین دیکھیں، یہ بات کر کے پھر میں پروگرام کو وائنڈ اپ کروں گا کہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت سننا، اور آج ہم نے سنی، زبان تھی محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی، کلام بھی ان کا تھا، اور دیکھیں آقا علیہ السلام کی سنت ہم نے ادا کی، اور ضرور ہمیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے برکت ملے گی۔ ناظرین، پروگرام ترتیل القرآن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، میں بار دیگر مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعۃ المبارک کو آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان محمد افضل نوشاہی کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں کچھ